آج کی جو ہے عزیز قبانی صاحب کی جیسے آج کی گفتگو پھر ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نا، پہلے بے قاعدہ آغاز تھا، اور حالانکہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ کام بہت بور لگتے ہیں، جو کام انفارملی ہو رہے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے اندر برکت بھی زیادہ ہوتی ہے. فارمیلٹی اور اسٹرکچر جو ہے وہ ایک اور طرح سے انسان کو انفلوئنس کرتے ہیں. نام جو ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے. قرآن میں یہ کہا گیا کہ علامہ علمہ اسماء کلھا، جو سیکھنے کا بنیادی عمل ہے وہ نام سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی پروسیس کو اگر ہم یہ انٹروڈکشن کو، میں نے بہت سارے گروپ کے ساتھ کام کر کے محسوس کیا ہے جو کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ کو انٹروڈکشن ہو جائے تو سارے لوگ اپنا جو ہے نا مائنڈ اس کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اٹس بیکم اے کائنڈ آف اے بورنگ ایکٹیویٹی. کیوں دوسرے کا نام سننا نا، انلیس یو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اور یہ جو بہت سارے جو کنسٹرکٹ ہیں، مثلا دیکھیں کلچر کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کنسٹرکٹ ہے جس نے ایک خاص سیٹ آف چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے. اگر ہمیں چیزوں کو اچھے نام رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اس پریزنٹیشن میں مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل کیا ہو، کیونکہ نام جو ہے وہ اس کو ڈسکرائب کرے گا کہ واٹ یو نیڈ ٹو ایکسپیکٹ فرام دس. نرچرنگ مائنڈ سیٹ، پہلی بحث اس بات پہ ہوئی اپنے آپ سے کہ یہ ڈیولپنگ مائنڈ سیٹ ہے یا نرچرنگ مائنڈ سیٹ ہے یا کریٹنگ مائنڈ سیٹ ہے یا سسٹیننگ مائنڈ سیٹ ہے. تو مجھے یہ لگا کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ نرچرنگ مائنڈ سیٹ کے قریب ہے. اور مجھے اس وجہ سے بھی نرچرنگ کا لفظ زیادہ اچھا لگا کہ جو ایجنڈا ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسی آرگنائزیشن کا، وہ بنیادی طور پہ نرچر کرنے کا ایجنڈا ہے. ٹو کریٹ اے کانٹیکسٹ آف لرننگ اینڈ ٹو کریٹ اے کانٹیکسٹ آف امپروومنٹ اینڈ امپاورمنٹ. اس وجہ سے میں نے ڈیولپنگ کے ورڈس کو کافی رجسٹ کیا اور میں نے پھر اس کا ٹائٹل سوچا کہ یہ نرچرنگ مائنڈ سیٹ ہے. اب اگلا بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم عام طور پہ اسکلس کی بات کرتے ہیں، اسکلس فار 21st سینچری، اسکل سیٹ کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اسکلفل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اسکل سیٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. مائنڈ سیٹ اور اسکل سیٹ کا جو ڈفرینس ہے یہ بے شک بہت بڑا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا واضح ہے ہمارے سامنے. ہم عام طور پہ وی ہیو اے ٹینڈنسی، اور اس کی ریزنز ہیں، اور اس کی بہت ساری ریزن جو ہے وہ مانیٹرنگ ایویلیویشن ویلیو کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے نا. اسکل سیٹ از لائک اے چیک لسٹ، آپ اس کو فوراً چیک کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. یو ہیو ایزیئر اسٹیبلشڈ، جن کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ کے پاس وہ پروسیسز موجود ہیں جس سے آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے مائنڈ سیٹ کو میئر کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کو اسیس کرنا ہے، تو تھنگس بیکم ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. دا ریزن وہ ڈیفیکلٹ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دس از اباؤٹ بیسیکلی بلیفس، کہ آپ کے بلیفس ہیں کیا، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ آپ کی ہڈن ازمپشن کون سی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ تھنگس فنکشن فار یو اینڈ واٹ از گڈ فار یو اینڈ ہاؤ تھنگس ورک دی وے اٹ از اراؤنڈ یو. تو اس حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کریٹیکل اسٹریٹجک فوکس ہے، اینڈ پروبیبلی آرگنائزیشن شوڈ ورک مور آن دا مائنڈ سیٹ. پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ دیکھوں کہ وٹ از مور افیکٹو. تو جب میں نے مور افیکٹو کو دیکھنا شروع کیا، دین آئی گاٹ انٹو دا ڈسکشن آف کہ وٹ ہیز مور لیوریج، کس کے پاس لیور زیادہ بڑا ہے، کس طرح سے 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز جو ہے یو کین میک اے ڈفرینس. دی چیلنج از ہاؤ یو کین بیکم مور امپیکٹفل. اور تمام لیوریج جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے پہ ہیں. آئی گاٹ این آرٹیکل جو کہ بڑا امپیریکل آرٹیکل تھا، جس میں اس نے اس تمام لیوریج کے جو لیول آف انفلوئنس ہے وہ ڈسکرائب کیے، اور اسکل جو ہے اٹ واز ایٹ باٹم اینڈ ایٹ دا ہائیسٹ از پیراڈائم شفٹ، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیونگ اے نیو لینس ٹو لک ایٹ دا تھنگس.
Today basically we will discuss the mindset. एंड माइंडसेट को की डिस्कशन को हम फ्रेम करेंगे फिक्स्ड माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट जो है इट इंटरप्रेट्स द थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम ग्रोथ माइंडसेट्स। उसके ख्याल में फेल्योर है फिक्स्ड माइंडसेट के ख्याल में, उसी चीज़ को ग्रोथ माइंडसेट में आप फीडबैक के तौर पे देखते हैं। यूनिवर्सिटियों में मैंने ये देखा, अपने अदारों में हमने प्रेजेंटेशन में ये देखा, हम कहते हैं भाई आज मेरी प्रेजेंटेशन है, सवाल कोई नहीं करना। वी आर सो अवर्स टू द फीडबैक। हम कभी नहीं ये समझते कि ये सवाल कर रहा है, ये समझते कि ये इतराज कर रहा है। अब ये जो इतराज का पैराडाइम है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम ए फिक्स्ड माइंडसेट कि आप ये समझते हैं कि लो भाई आप तो ये चीज़ तो फिक्स है, तैयार होगी, अब आप दूसरे ने जो कुछ कहा ये फीडबैक नहीं है, ये उस पर एतराज़ है। So fixed mindset जो है it has a very serious implications. Fixed mindset जो है ये fixed mindset के तौर पे मेरे लिए जो आपसे मिलना जो है वो टेंशन का ज़्यादा बायस है, खुशी का कम बायस है। टेंशन इस बात की कि यार पता नहीं प्रेजेंटेशन चले न चले, पता नहीं यार लोग किस तरह से वैल्यूएट करें यार, और उसमें मेरे ख्याल में ये है कि ये मेरा आखिरी चांस है आपसे मिलने, और अभी आपने जो राय बना ली उसी पे मेरी सारी उम्र बाकी जो है ना हाँ ना उसी पे बेस करती है। तो दिस इज फ्रॉम ए फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि इतनी तरह की चॉकलेट और दूसरी चीज़ें जो बाजार से मिलती है, जिस तरह की फिक्स्ड माइंडसेट जो है इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने सिर्फ 2-4 चीज़ें जो है बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी उनको पॉइंट आउट किया है, और ये मेरी इस डिस्कशन को भी फ्रेम करने में मदद देगा। जो डिस्कशन को बुनियादी तौर पे मैं केस आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिसको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया, और उसकी जो डिफरेंट डायमेंशन जो है वो आपके सामने रखूँगा, और उसकी बिना पे जो इनसाइट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब फिर इस बात पे आ गए कि ये आज की प्रेजेंटेशन का कोई एजेंडा है या प्लान है, और उसके बुलेट्स पॉइंट क्या हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका प्लान एजेंडा नहीं है, एजेंडा इज मोर सीक्वेंशियल। ये मैप है। इस मैप में ये तो था कि मुझे आपसे एंगेज होकर बात करनी है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सोचते हैं, और लेकिन उसमें ये नहीं था कि पहले ये होगा फिर दूसरा ये होगा, क्योंकि मैप में यू सी द सिचुएशन एंड यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्या चीज़ पॉसिबली इस वक्त हो सकती है। हमारी सोच को जो बहुत बड़ा फ़ायदा या नुकसान हम कहें वो पहुंचा है 17वीं सेंचुरी की साइंसेस से, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स, जो कि मैकेनिकल साइंसेस हैं। मैकेनिकल साइंसेस में या मैकेनिकल वर्ल्ड में थिंग्स हैपन इन ए सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रेसिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल केओस और कॉम्प्लेक्सिटी में जिस वर्ल्ड में हम हैं, इसमें रैंडमनेस की एक कंपनी है कि आप उसको रैंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो वो आपको वर्ड प्रोग्राम भी खोल देगा साथ, और आपका डॉक्यूमेंट भी खोल देगा। आपको किसी एक खास लाइन से नहीं जा सकते, यू कैन एक्सेस थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। द स्टोरी बिगिंस। इस दिन का जो केस है, मैं आपके सामने जो केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस पर बुनियादी तौर पे मकसद जो है वो उन टेंशन को आइडेंटिफाई करना है, उन जो चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, और उस माइंडसेट को आइडेंटिफाई करना है जो कि नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक एंटरप्रेन्योरियल या लीडरशिप थिंकिंग को हैम्पर करता है। तो बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ, आप खान यूनिवर्सिटी में कोर्स की क्लोजिंग थी, और उसमें डायरेक्टर साहब जो थोड़े उन्हें मीटिंग की वजह से टाइम थोड़ा सा था अभी, और उसमें कोर्स में सिंध और बलोचिस्तान के डायरेक्टर्स और डीओस वगैरह आए थे। तो मैंने क्या करने ये कहा, मैंने कहा अभी डायरेक्टर साहब को टाइम है, कुछ देर में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिसमें मेरी बेइज्जती बढ़ी हुई। तो मैंने उन्हें खड़ा होकर मैंने वाक़या सुनाया जिसमें मेरी काफ़ी ठीक ठाक बेइज्जती हुई। अब आपके ख्याल में फिर क्या हुआ होगा? उसके बाद क्या होगा जब मैंने वाक़या सुनाया कि भाई ये वाक़या ऐसे ऐसे हुआ, उसमें मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई। मज़ीद हो सकता है उन्होंने आपकी मज़ीद बेइज्जती हुई होगी। यस, और ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए होंगे आपके लिए, एम्पैथी।
آپ ہنسے ہوں گے, انجوائے کیا ہوگا, انہوں نے ہنسے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا یہ بندہ کام کا نہیں ہے, کام کا ہونے کو بٹھا انہوں کا کام کا نہیں ہے. یس, اور تو یس اسی طرح کا انہوں نے بھی کچھ بتا دیا ہوگا آپ کو. ان میں اتنا جوش و خروش پیدا ہوگا, ہر بندہ بڑھ کر کے اپنی اور ہر بندہ اس بات پہ پریشان تھا کہ میں نے بھی سنانا ہے. یعنی کہ ماحول اتنا کیسے بدل گیا, لوگوں میں نے زندگی میں کبھی اتنا جوش و خروش نہیں دیکھا اپنی بےعزتی کے وقت میں. ڈائریکٹر صاحب ہے وہ کافی پریشان ہو گیا, یار ہو کیا رہا ہے, کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو گیا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں فکس مائنڈ سیٹ میں, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ کی بےعزتی ہوگی نا تو اب اس میں یہ کبھی بھی ریورس نہیں ہو سکتی, بس یار یہ بہتر ہے اس کو چھپاؤ اور کسی کو پتہ نہ چلنے دو, اور ادھر ادھر بے شک جتنی مرضی بےعزتی ہوتی جائے لیکن آپ تک نہیں پہنچتی جائے گی, آپ کنٹینر میں رہیں, بےعزتی پیچھے پیچھے رہے. وہ جو آئسولیشن ہے اور وہ جو ایفرٹس ہیں وہ میرا خیال ایک اور طرح کی تھنکنگ سے پیدا ہوتی ہے, وہ شاید بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے. تو اس میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں بےعزتی بے شک نہ ہوئی ہو لیکن ٹینشن کافی ہوئی, اور یہ وہ ہے جو ایک بڑی ریئل, آپ سمجھیں کہ ایک ریئل ایکسپیرئنس ہے, اور اسی کانٹیکسٹ میں ہے جس میں میں اور آپ کام کرتے ہیں. ایکسپلورنگ لیڈرشپ اینڈ لرننگ تھیوریز ایسوسیشن, یہ ایک انیشیٹو تھا جو ہم نے 3 لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا 2009 میں. یہ میری زیادہ پرانی تصویر ہے لیکن یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت بھی فیکٹس کافی تھے. اینڈ the person is Anders Ottenblad from Sweden and she is روشنی کماری. ایک مسلمان, ایک عیسائی اور ایک ہندو, 3 مختلف طرح کے لوگ اس میں. اینڈرس جو ہے وہ سویڈش, اور اس کی جو آؤٹ لک ہے لائف کے بارے میں وہ بنیادی طور پہ ایک انٹلیکچوئل کرٹیکل اورینٹیشن. روشنی کی اپروچ جو ہے وہ ایک ایمنسپیٹری بٹ کریٹیکل, کہ بھئی چیزیں جو ہیں ان کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. اور میری اپروچ بالکل ٹپیکل پنجابی اپروچ, کہ یار پنجابی اپروچ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایک تو ایک سانو کی اور ایک ہے کھاؤ بھی عیش کرو, مٹی پاؤ, یہ چودھری شجاعت حسین نے ایگزیکٹ پنجابی فلاسفی چھوٹا مٹی پاؤ روٹی کھاؤ. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں نا, اٹس مور اباؤٹ ریلیشن شپ, اٹس مور اباؤٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ ورک, اٹس مور اباؤٹ کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا فیل کر سکتے ہیں نا, ہاؤ وی کین فیل گڈ اباؤٹ ایچ ادر. اور یہ کہ یار مٹی پاؤ, یا ہمارے ایک جاننے والوں نے بتایا کہ یار ایک بندہ ہے لاہور سے, تو اس نے کہا یار خدا کا نام ہے میرے ساتھ بزنس کی بات نہ کرو, مجھے کھانا کھاؤ. اس نے کہا یار جس کے پاس جاؤ بزنس کی بات کرتا ہے, دے ٹاک اباؤٹ بزنس. لیکن کراچی کا یہ الحمدللہ یہ ہے کہ اٹس ہیز اے پروفیشنل اسٹینڈنگ, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پروفیشنل کام پروفیشنل طریقے سے ہوتے ہیں. وی ور 3 ڈفرینٹ پیپل, 3 ٹوٹلی ڈفرینٹ اورینٹیشن, اور تینوں کی جو پوزیشن تھی آرگنائزیشن میں وہ بہت نیچے والی پوزیشن ہے ایک طرح سے. اینڈرس جو ہے اس وقت آلموسٹ ہی از اے ویری جینوئن اسکالر, لیکن میرا خیال اس وقت وہ یونیورسٹی میں کام بھی نہیں کر رہا تھا. اور میں اور روشنی ہم دونوں جو ہے آغا خان یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں سینئر انسٹرکٹر کے طور پہ کام کرتے تھے. ہم تینوں نے, اور ہمارے تینوں کے کنسرن بھی ڈفرینٹ تھے. اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ میں اور اینڈرس نے ہم نے ایک انٹرنیشنل آن لائن پروگرام ڈیزائن کیا جو کہ 3 ملکوں میں رن ہوا, پاکستان, برازیل اور سویڈن. وہ تھا انٹرنیشنل لیڈرشپ, دیٹ واز ون آن لائن پروگرام جس میں پہلی دفعہ میں اور اینڈرس نے مل کے کام کیا. دین روشنی جوائن اس. ہمیں ڈسکمفرٹ ہوتی تھی, ڈسکمفرٹ یہ ہوتی تھی کہ جو کر رہے ہیں نا اس سے نتیجہ نہیں نکل رہا. مثلا ایک پیئر لرننگ کا بڑا ایمفیسس تھا ہماری ٹریننگ میں آغا خان میں, اور ہم اس کو پروینس میں بھی اس کو اسی طرح سے ایمفیسائز کرتے تھے. ہمارے یہاں پیئر لرننگ کا اتنا زیادہ, یہ تھیوری امریکہ سے ویسٹرن تھیوری ہے, امپورٹڈ تھیوری ہے. ہمارے یہاں پیئرس جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے اس طرح کی آفیشیل لرننگ میں انگیج نہیں ہوتے. ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے کہ ہم چوریاں کریں نا ایک دوسرے کو لا کے, یار یہ دیکھو یار, اور ایک وہ ایسی چیزوں کے ساتھ انگیج ہوں جو ہمارے مین بزنس سے ہٹ کے ہوں. ہمیں یہ لگتا ہے جیسے ہمیں ہمارا ڈومیننٹلی یہ خیال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا مجھ میں یہ ویکنیسز ہیں تو آپ مجھ پہ چڑھائی کر دیں گے. جو ہی آپ لرننگ کی ڈومین میں آئیں گے تو پہلا کام آپ کو جو کرنا ہوتا ہے, آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نہیں آتا نا.
you immediately become a different person. اور ہمیں اپنی پوزیشن سیو کرنے کے لیے we have to keep a distance. ہمیں ڈسٹینس میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے, یہ ہماری اخلاقی مجبوری ہے اس کانٹیکسٹ میں. اب اس پہ جب پیئر لرننگ کی تھیوری کو اپلائی کرتے تھے وہ صحیح طرح سے اپلائی نہیں ہوتی تھی. اب کتابوں میں نوٹس میں تو ہم نے بڑا پڑھا کہ جناب یہ بڑا کام کرتی ہے. اب جو اینڈرس کے کنسرن تھے وہ زیادہ کریٹیکل تھیوری تھی کہ بھیا کیا ایک کانٹیکسٹ کی چیز دوسرے کانٹیکسٹ میں اپلائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دین وی تھاٹ کہ ہمیں کوئی وی شوڈ ورک آن دس, اور ہمیں کوئی ایک بڑا ریسرچ پروجیکٹ کرنا چاہیے. اب بڑے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم بڑا ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب یہ کہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی, اور اس پروجیکٹ کو پلیس کیسے کریں گے, اس کی اپروول کہاں سے آئے گی, اس کی پھر وہ ایتھیکل ریویو کمیٹی کہاں سے آئے گی, اور وہ اس کا معاملہ پھر ڈیسائڈ کیسے ہوگا. پھر ہم نے کہا نہیں ایسا کرتے, رائٹنگ اے بک از ایزیئر تھنگ, تو ایسا کرتے ہیں کتاب لکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک کتاب لکھنے کے بعد اس کو پڑھائے گا کون, کون بنائے گا یہ کتاب آئی ہے, تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے میسج زیادہ دور تک جا چکے. دین وی مووڈ کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کانفرنس کرتے ہیں اسی ٹائٹل سے, بٹ دس ول بی ون آف دا فنکشن. ہم جو ہے بنیادی طور پہ ویسٹرن تھیوریز کو چیلنج کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ایشین تھیوریز کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں ویسٹ کی تھیوریز کو بغیر سوچے سمجھے اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو ہم چیلنج کرنے کے لیے ہم ایک کانفرنس کو آرگنائز کرتے ہیں, اور اس میں ریسرچر جو ہیں وہ اکٹھے بھی ہوں گے, اور اس کے بعد ہم کتابیں لکھتے رہیں گے, ہم اس میں اور پروجیکٹ کریں گے. ریسرچ اس موضوع پہ ہو رہی وہ خود بھی اس کے سامنے آئے گی. اس وجہ سے جو ہمارا جو فوکس بنا یا جو چیز فریم آرگنائزیشن کا فریم ورک بنا وہ یہ تھا کہ ہم بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ اور لرننگ کی ڈومین میں ایشین تھیوریز کیا ہیں اور ویسٹرن تھیوریز کیا ہیں, اور ان کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ہمارے وہ فنڈامنٹل کوسچن بن گئے جن کو ہم نے سوچا کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹو رائٹ ٹو دا پیپل. ہم لوگوں کو کیا لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں کہ ہم اس موضوع پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کانفرنس کریں گے 2011 فیبرری میں. صرف یہ چیز تھی جس کا ہمیں پتا تھا کہ بھائی ہم کانفرنس کہاں ہوگی. ہم نے کہا پاکستان میں نہیں ہو سکتی, حالات بہت خراب ہیں. اب ہمارے پاس کیونکہ جوابات نہیں تھے تو ہم ایسے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے دوسرے کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے. تو ہم نے بتایا کہ بھائی کانفرنس پاکستان میں نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, اور یہ کہاں ہوگی. ہم نے کہا کہ اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا, لیکن یہ کہ ہم اس پہ کانفرنس کریں گے. آپ کا کیا کیسا ہے, جس کو ہم نے ای میل بھیجا ہوا اس نے ہم سے کیا پوچھا ہوگا آپ سے, واٹ وڈ بی دا کوسچن. نہیں, پہلے جب ہم نے لوگوں کو لکھنا شروع کیا کہ بھائی ہم اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کانفرنس پاکستان میں نہیں ہو سکتی, ہم اسے باہر کریں گے کسی جگہ پہ, اور یہ اس ٹاپک پہ کریں گے. تو انہوں نے کیا رسپونڈ کیا ہوگا, پاسبلٹی نہیں ہے, ہر کسی کے وہاں جانے پہنچنے کی پاسبلٹی نہیں ہے. اٹ شوڈ بی کوئی اسپانسر کون کرے گا. یس, اور Why this topic? Why this topic? Why this topic? آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایشین تھیوری پہ فوکس ہونا چاہیے. آپ مطلب کہ آپ کی کیا, آپ کون ہیں نا, آپ کیوں کہہ رہے ہیں why Asian? Why Asian? اچھا, لیکن بڑا حیران کن ہوا کہ ہمارے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا, میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو بھائی, تو میں اسے کیا بتاؤں گا, کیونکہ ہمیں یہاں سب سے پہلا جو کویسچن ہے کسی بھی وقت میں یہاں گئے جو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہو آر یو. نہیں تم یہ والی بات نہیں کر سکتے ہو. لیکن جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے وہ جنرلی یہ سوال نہیں پوچھتی,